سیفٹی شپ اور جیکٹس فراہم کر کے سب کو ریسکیو کیا جائے، مگر اب وقت کافی گزر چکا تھا۔ اسی دوران ایک اسٹاف ممبر کرنا تھا رمیشانہ، جو کہ بہت جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک رسل روبیلو، جس کا نام ہمیں لازمی یاد رکھنا ہے، کہ جس کے بارے میں رسل روبیلو اور کیپٹن شیڈینو کے بارے میں ہم آخر میں ایک بات ڈسکس کریں گے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت سبق آموز لمحہ ہوگا، میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو رسل روبیلو نے بھی بہت کوشش کی، انہوں نے دو معذور لوگوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس شپ کے دوسری شپ کے اندر منتقل کیا، ایک اندھی عورت کو بھی محفوظ کیا۔ اسی طرح جب وقت گزرتا گیا، تقریباً رات کے 12:42 پہ جب یہ خبر اس آئس لینڈ گیگلو کے ڈپٹی میئر تک پہنچی، تو وہ ڈپٹی میئر خود بھی لوگوں کی مدد کے لیے آ چکے تھے۔ اب یہاں پر 11 اس کروز شپ کے ممبر، اس کے ساتھ کوسٹ گارڈ اور ڈپٹی میئر بذات خود بھی وہاں موجود تھے، اور وہ لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے۔ رات 12:42 پر تقریباً 37 سے 4,000 لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا تھا، مگر جب صبح ہوتی ہے، صبح اٹھ کے جب دیکھا جاتا ہے، تو ابھی 400 لوگ، جن کی تعداد میں کمی آ رہی ہوتی ہے، آپریشن دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ اس آپریشن کے دوران پھر کچھ لوگوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، مگر ایٹ دی اینڈ 32 لوگوں کی ڈیتھ ڈکلیئر کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا سب سے بڑا جو قدم یہ تھا کہ اب اس شپ کو سیو کیسے کیا جائے، اس کو دوبارہ اپنی منزل پہ کیسے پہنچایا جائے، کیونکہ انجینئرز کی ایک ٹیم بلائی گئی، جنہوں نے 100% اس کروز شپ کے لاس کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی قابل استعمال نہیں ہو سکتی۔ سو صرف ایک ہی رستہ بچا تھا کہ اس کروز شپ کو ڈس اسمبل کر دیا جائے، مگر اسے ڈس اسمبل کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج موجود تھا، کہ جس نے کیونکہ اس جہاز نے صرف 2.5 سے 4 گھنٹے ہی صرف اپنا سفر کیا تھا، اور اس کے اندر ابھی تک 19 لاکھ لیٹر فیول موجود تھا۔ اب اس فیول کو ٹھیک 1 مہینے بعد انجینئرز کی ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا 12 فروری 2012 کو، کہ اس کو ری ہیٹ کر کے، کیونکہ ٹھنڈ کا موسم تھا اور وہ فیول اب تک 1 مہینے میں وہاں جم چکا تھا، تو اس کو ری ہیٹ کر کے دوسری شپ کے کنٹینر میں تمام فیول کو ٹرانسفر کیا گیا۔ اس کے بعد اس پورے پروسیس میں تقریباً 1.5 مہینے کا وقت لگا، جس میں 24 مارچ 2012 کو اس پروسیس کو مکمل کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا چیلنج یہ آ رہا تھا کہ اس کروز شپ کو کس طرح سے سیدھا کر کے، یا اس کو کسی بھی دوسری شپ کے ساتھ ٹو کر کے لے کے جایا جائے۔ اس کے لیے انجینئر کی ایک ٹیم نے کچھ رسیوں اور کیسینز اور سٹیلز کی مدد سے، کیسینز ان پانی کے ان باکسز کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر پانی بھر دیا جاتا ہے، اور بعد میں اس میں سے پانی نکال کے شپ کو دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ سو ان رسیوں، کیسینز اور سٹیلز کی مدد سے کشتی کا وہ حصہ جو کہ پانی سے باہر تھا، اس طرف باندھ کے دوسری رسیوں سے کھینچ کر کشتی کو سیدھا کر لیا گیا، اور یہ پروسیس شروع ہوتا ہے اپریل 2013 میں، اور اس کو مکمل کرنے میں بھی چند مہینے گزر جاتے ہیں، کہ 16 ستمبر 2013 کو اس پروسیس کو شروع کر کے جولائی 2014 میں دوسری شپ کے ساتھ ٹو کر کے لے جایا گیا۔ سو بالآخر اس پورے پروسیس کے اندر، جس کے بارے میں ایک پلان کیا گیا اپریل 2013، اور اس کو اپنی منزل تک پہنچانے تک جولائی 2017 میں یہ پورا آپریشن مکمل کیا گیا۔ اب اس کے بعد اس کمپنی کے لیے ایک جو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ اس کا لاس کتنا ہو چکا ہے۔ سو اب تک صرف اس کشتی کو وہاں سے جو بینڈ ہو چکی تھی، آلموسٹ 40 ڈگری، یہ
لیفٹ سائڈ پہ ٹلٹ ہو چکی تھی، جس کو سیدھا کیا گیا اور پھر کشتی کے ساتھ ٹو کر کے لے جانے میں کہ اس پورے پروسیس میں 1.2 بلین ڈالر کی کاسٹ اس کمپنی کو پڑ چکی تھی۔ اس کے بعد کمپنی کے لیے ایک اور سردردی کہ جتنے بھی پیسنجرز تھے ان کو ہر جانا ادا کرنا پڑا، اور ہر پیسنجر کو 11,000 یورو ادا کیے گئے، اور 32 لوگ جن کی ڈیتھ ڈکلیئر کی گئی تھی ان کو ایک انکلوزڈ اماؤنٹ بھی دی گئی۔ سو ایٹ دی اینڈ اس کمپنی کو اس پوسٹا کنکورڈیا جہاز کے ریبلڈ اور پیسنجرز کے انشورنس ادا کرنے تک اس کمپنی کو 2 بلین ڈالر کا لاس ہو چکا تھا۔ اب اگلا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیپٹن کے ساتھ کیا کیا گیا، کیپٹن شٹینو کہ جو جہاز چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، جن کو ان کے سینئر ماریو پبیلو نے بھی کال کر کے ایک مرتبہ بولا تھا کہ وہ دوبارہ شپ پہ جائیں اور لوگوں کو محفوظ کریں، مگر انہوں نے بزدلی اور کاہلی سے کام لیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ وہاں دوبارہ پہنچے بلکہ انہوں نے کسی کی مدد کرنا بھی گوارا نہ کیا، اور صرف ایک اپنی لائف جیکٹ لی اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ کیپٹن شٹینو کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھ کر عدالت نے انہیں 16 سال کی قید سنا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 اور سینئر آفیسرز کو بھی اریسٹ کیا گیا، جن کو صرف 2 سال کی سزا دی گئی، کیونکہ اس پورے پروسیس کے اندر جو میجر مسٹیکس تھی وہ کیپٹن شٹینو کی ہی تھی، کیونکہ کیپٹن شٹینو نے کسی کی بات نہیں مانی تھی، جس کے سبب کمپنی کو بھی اتنا بڑا لاس اٹھانا پڑا۔ سو اسی طرح سے اس کہانی کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح سے رسل روبیلا، جس نے اپنی زندگی تو کھو دی مگر اس کی جرأت، اس کی بہادری آج بھی تاریخ میں درج ہے، تاریخ اس کو ایک سنہرے لفظوں میں یاد رکھے ہوئے ہیں، مگر اسی کی نسبت اس کروز شپ کے کیپٹن فرانسسکو شٹینو، جن کو آج بھی دنیا کاہر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سو تاریخ صرف انہی لوگوں کو یاد کرتی ہے جو جرأت اور بہادری سے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔